حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب ناز آف راولپنڈی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب ناز۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه۔ حضرات محترم، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے، جو آپ حضرات خواہ مخواہ یہاں گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، گیٹ سارا بند ہے، مہربانی کیجئے بڑی محبت سے بڑی الفت سے آگے آئیے، وضو خانہ پر وضو کر لیجئے۔ اور یہ مسجد کے اندر ساری جگہ خالی پڑی ہوئی، محفل کے اندر بھی جگہ پڑی ہوئی ہے، مسجد میں جگہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات محبت سے آگے تشریف لے آئیے۔ جتنے بھی نوجوانان ملت برادران گرامی گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، مہربانی فرمائیں بڑے ادب و آداب کے ساتھ بیٹھیں۔ محفل ہے عرس پاک کی، حضور گنج کرم بابا جی سرکار پیر جی سرکار رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ عرس پاک کی محفل ہے۔ محبت سے آئیے، یہاں گیٹ میں کھڑے نہ ہوئیے۔ یہاں جس کو بھی جو حاجت ہے وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باوضو ہو کر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ بڑی جگہ ہے، اوپر بڑی جگہ ہے، بڑی مہربانی ہو۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأحبابه وبارك وسلم وصل عليه۔ قال الله عز سبحانه في كلام العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي یا نور اللہ۔ خراب و خستہ ہی رہتے، خراب و خستہ ہی رہتے ایک زمانے تک، خراب و خستہ ہی رہتے ایک زمانے تک، اگر قسمت نہ لے آتی تمہارے آستانے تک۔ خراب و خستہ ہی رہتے ایک زمانے تک، اگر قسمت نہ لے آتی تمہارے آستانے تک۔ عالی وقار سامعین ذی وقار اور اولیاء کرم والا شریف دودمان رسالت مآب، سادات کرام نگاہ پاک فرمائیں گے تو بات بن جائے گی۔ میں نے قرآن عظیم فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کی عزت پائی ہے۔ امید کر سکتا ہوں کہ جو پیر جی قبلہ نے عنوان دیا تھا کہ حالات حاضرہ میں مرشد کی ضرورت، حالات حاضرہ میں فی زمانہ مرشد کی ضرورت، اس کی اہمیت کیا ہے، میں قرآن سے بھی دلیل لایا ہوں اور مصطفیٰ کے فرمان سے بھی دلیل لایا ہوں اور منطق سے بھی دلیل لایا ہوں۔ آسان کر کے اپنی بات کو اپنے ہی وقت کے اندر سمیٹ کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ 3 منٹ میری گفتگو کے گزر چکے ہیں۔ عالی وقار سامعین، میں نے 15 منٹ گفتگو کرنی ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید کا یہ حکم، یہ اعلان ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کی قوت رکھتے ہیں، جن کے پاس ایمانی طاقت نہیں ہے، ایمان کا سرچشمہ نہیں ہے، ان سے قرآن مخاطب بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
वबतगू इलैहिल वसीला, मेरा उन्वान ये आयत का हिस्सा है। और रजू इल्लाह, और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। अल्लाह के साथ राबिता और लिंक पैदा करने का वसीला तुम्हें तलाश करना होगा। क्या ये हकीकत नहीं है कि रब्बे जुल जलाल ने जहाँ 1,24,000 या कमोबेश अंबिया और रसूल का मुकद्दस काफिला इंसानी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा, वहाँ अल्लाह जुल जलाल ने आसमां से मेजर बड़ी 4 किताबों को भी मबऊस फरमाया। क्या कभी आपने देखा है ऐसे कि नबी आया हो और किताब, नबी आया है उसके साथ किताब तो आई, लेकिन खाली किताब आई हो, उसके साथ नबी ना हो? खाली किताब आई हो और उसे पढ़ाने वाला या सिखाने वाला ना आया हो। किताबें तो 4 हैं, जबकि अंबिया और रसूल की तादाद लाख से तजावुज है। मतलब यह है कि किताबुल्लाह की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन रिजालुल्लाह की अहमियत किताबुल्लाह से ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चेहरों को पढ़ करके कलमा पढ़ लेते हैं। मदीना शरीफ के अंदर एक काफिला उतरता है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उससे कुछ लेन देन करते हैं। बावकार सामीईन, कीमत जेब के अंदर नहीं है। हुजूर फरमाया मैं अभी घर से ला देता हूं। तो काफिले वाले कहने लगे कि हम आपसे वाकिफ नहीं हैं, जामिन कौन होगा? तो खेमे के अंदर से खातून बैठी हुई, उसी काफिले वालों की खातून खेमे के अंदर से आवाज देती है कि इस शख्स की मैं जामिन हूं कि ये तुम्हें कीमत ला करके दे देगा। काफिले वाले कहने लगे तू तो हमारे साथ है, तू कैसे जामिन हो सकती है? तो उस खातून ने कहा कि इतना हसीन और महताब चेहरा रखने वाला इंसान वादा खिलाफी नहीं कर सकता। कुछ लोग चेहरों को पढ़ करके कलिमा पढ़ लेते हैं। किताब का नुज़ूल तो बाद में होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का नुज़ूल तो बाद में होता है। अबू बकर सिद्दीक तो पहले ही वारफ्तगी के आलम में पड़ जाते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि मूसा जैसे अजीमुल मर्तबत पैगंबर को वसीला की तलाश में खिजर मिल जाता है? आप वसीला खिजर की सूरत में पाते हैं। क्या नबी रहमत नूर मुजस्सम सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर नबूवत में और आपके हयात तैयबा के अंदर जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था, कुरान का नुज़ूल अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फितरतें ऐसी होती हैं कि वो किताब को देखकर नहीं, रिजाल को देख करके उनकी सोबत में बैठ करके असर पाती हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देखने वालों ने अपने सीनों के अंदर फैज़ और रहमत के गंजीने पाए। अल्लाह ताला ने उनकी ज़बानों पर बेबहा रहमतों के खजीने पैदा फरमा दिए। लेकिन क्या ये मुस्लिम की रिवायत नहीं है? क्या ये सिहा की रिवायत नहीं है कि हज़रत हंज़ला ये कहते हुए बारगाह मुस्तफ़वी में दौड़ कर आते हैं कि नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला, नाफ़क़ा हंज़ला। सामने से पैकर सिद्क़ व वफ़ा यार गारे मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं और पूछते हैं कि ए हंज़ला ये तो क्या बात कर रहा है? क्या तू मुनाफिक हो गया है? कैसी बातें करने लग गया है? तेरे ईमान की शहादत मुस्तफ़ा जान करम सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम देते हैं और तू अपने आप को मुनाफिक समझ रहा है। तो हज़रत हंज़ला कहते हैं क्या अबू बकर ये बात हकीकत नहीं है? क्या हम हुजूर की बारगाह में बैठे हों तो जिस वक्त मुस्तफ़ा जन्नत का तज़किरा छेड़े तो जन्नत हमारी निगाहों के सामने आ जाती है। अबू बकर क्या ये हकीकत नहीं है कि ताजदार नबुव्वत की बारगाह में बैठे हों तो मुस्तफ़ा दोज़ख का जिक्र छेड़े तो दोज़ख उठ करके हमारे सामने आ जाती है? दोज़ख उठ करके
حقیقت نہیں ہے؟ اے ابو بکر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ جب جنت کا ذکر چھیڑے جنت ہمارے سامنے، دوزخ کا ذکر چھیڑے دوزخ ہمارے سامنے؟ کیا ابو بکر جب ہم گھر میں ہوتے ہیں کیا یہی حقیقت ہوتی ہے؟ کیا یہی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا یہی صورتحال پیش آتی ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وعرضہ ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں ابو بکر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بارگاہ مصطفی میں بیٹھیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں آ جائیں تو کیفیت اور ہوتی ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی بنتی ہے، آؤ ذرا تاجدار نبوت سے فتویٰ لے لیں۔ بارگاہ رسالت معاب میں آتے ہیں، مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں، حبیب کبریا علیہ تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر و حنظلہ اگر تمہاری یہی کیفیت ہر وقت رہے، آسمانوں سے فرشتے آ کر کے تمہارے ساتھ مصافحہ بھی کریں اور جفیاں بھی ڈالا کریں۔ یہ تو رب کا کرم ہوتا ہے کہ کبھی تمہاری کیفیت اس کیفیت سے نکل جاتی ہے تاکہ تم امور دنیا کو بھی سر انجام دے سکو۔ عالی مرتبہ سامعین، جو کیفیت بارگاہ رسالت میں صحابہ کی بنتی تھی وہ کیفیت گھر میں نہیں بنتی تھی۔ آؤ سامعین میں اب عرض کرنے لگا ہوں، جو کیفیت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک سالک کی بنتی ہے وہ گھر کے اندر وہ کیفیت نہیں بنتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ والرضوان بڑا عظیم المرتبہ شخص ہے، 12 لاکھ مسائل انہوں نے امت کے لیے وضع کر کے دیے۔ ایک روایت کے اندر 18 لاکھ مسائل آپ نے وضع کر کے امت کے حوالہ کیے۔ اس سے قبل حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا جاؤں، بڑا حسین و جمیل شخص، خوبصورت بدن اور اونچا لمبا جوان شخص، بدر کے اندر جانے والا شخص، بدری صحابی۔ دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو بڑا نحیف سا ہے، کمزور سا ہے، پیلا بدن ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ نظر لگ گئی ہے کسی کی، یا رسول اللہ کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، نظر اثر رکھتی ہے۔ سامعین گرامی، جس نظر کے اندر عداوت ہو، جس نظر کے اندر بغض ہو، جس نظر کے اندر حسد ہو، وہ لگ جائے تو اثر رکھتی ہے۔ تو جس نظر کے اندر رحمت ہی رحمت ہو، جس نظر کے اندر شفقت و محبت ہو، جو پے کرے وفا و اخلاص محبت نظر ہو، جب وہ کسی کو لگ جائے گی وہ کتنا باکمال ہوگی۔ میں نے پیر جی سے عرض کی حضور نظر فرمائیے گا، مجھے آج نظر لگ جانی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ والرضوان، آپ امام جعفر پاک صادق کی بارگاہ میں 2 سال تک رہے، امام مالک بھی رہے، دنیا حنفیت کا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ والرضوان۔ لیکن آپ کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لحلق النعمان، لولا السنتان لحلق النعمان۔ اے لوگوں کائنات والو، مجھے تم اپنا مقتدا و پیشوا مانتے ہو، اگر میں جعفر پاک کی خدمت میں 2 سال نہ بیٹھا ہوتا آج میں تاجر تو ہوتا، دنیا کا امام نہ ہوتا۔ آج تاجر تو ہوتا لیکن دنیا کا امام نہ ہوتا۔ مجھے دنیا کا امام، اماموں کا امام اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ اولاد رسول کی نگاہوں نے بنایا ہے۔ عالی مرتبہ سامعین، امام احمد بن حنبل پاک، امام احمد بن حنبل بشر حافی کی بارگاہ میں جایا کرتے اور لگاتار جایا کرتے، آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے۔ یہ بھی اپنے مسلک کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل، شاگردوں نے پوچھا حضور عالم بالکتاب تو آپ ہیں، کتاب اللہ کے عالم آپ ہیں، آپ بشر حافی کے ایک بارگاہ میں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا سامعین گرامی، وہ پیر جی کی نظر کرنے لگا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لوگو، میں عالم بالکتاب ہوں
میں عالم بالکتاب ہوں، اور جو بشر حافی ہے یہ عالم باللہ ہے. جو بشر حافی ہے یہ عالم باللہ ہے. جو اللہ کا عالم ہوتا ہے وہ کتاب کے عالم سے اونچا ہوتا ہے. آپ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں. آخری مثال، میرے وقت ختم. آخری مثال کہ پیر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک درخت وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں اگتا ہے، خود رو ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں ادھر بکھری ہوتی ہیں، شاخیں ادھر نکلی ہوتی ہیں، پتے اس کے جڑے ہوتے ہیں، اور وہ بے ڈھنگ سے ہوتا ہے، تہذیب یافتہ وہ درخت نہیں ہوتا، چونکہ وہ خود رو ہوتا ہے، خود پلا ہوتا ہے، خود وہ جوان ہوا ہوتا ہے. لیکن ایک درخت وہ بھی ہوتا ہے جو کوئی مالی پالتا ہے. جس درخت کی آبیاری کوئی مالی کرتا ہے اس کی بڑھنے والی شاخ کو کاٹتا ہے اور اس کی تہذیب کرتا ہے. وہ دیدہ نظر بھی ہوتا ہے، وہ جاذب حسن بھی ہوتا ہے. سامعین گرامی، جو انسان مرشد کامل کی نگاہوں میں پروان چڑھتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو پیر گرامی اسے روکتا ہے، نہیں بچے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، اسے چھوڑ دو، یہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو. جو اپنے مرشد پاک کی نگاہوں میں پروان چڑھتا ہے وہ انسان دیدہ زیب بھی ہوتا ہے، جاذب نظر بھی ہوتا ہے، اور جو خود رو درخت کی طرح پلنے والا انسان ہے، بابا جی اسے گمراہ کرنے میں شیطان کو دیر نہیں لگتی ہے. مرشد کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے. نہ صرف عوام الناس کو ہے بلکہ علماء و مشائخ کو بھی ضرورت ہے. یہ سنیوں اور حنفیوں اور مالکیوں اور حنبلیوں اور شافیوں کے مقتداؤں پیشواؤں سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ مرشد کی ضرورت تا قیام قیامت ہے اور رہے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے پیر جی کی نظر نصیب فرمائے اور میری آخرت، آپ کی آخرت بھلی کر دے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.